بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت آئے، مسلسل وہ رحمت کی دعا کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں میں تمہارا میزبان ہو جاؤں گا، میں تمہارا ہوسٹ ہو جاؤں گا، تم میرے مہمان ہو جاؤ۔ اور اللہ سے بہتر کون ہوسٹ ہو سکتا؟ وہ ہر وجہ سے آپ کو ٹیک کیئر کرے گا، اس سے بہتر کوئی ہوسٹ نہیں ہو سکتا جیسے اللہ۔ اسی رمضان میں کہ جو ٹوٹل بلیسنگ رحمت کا مہینہ ہے، یہ روزہ پریکٹس کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے سے تم کو تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے رکھے اس لیے کہ تم تقوی کو حاصل کرو، تم پائز بن جاؤ۔ تو اسی ماہ میں پہلی رمضان سے 29 رمضان تک، یہ 29 یا 30 ڈیز جو بھی ہوں، اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے، ایسی ایک ہی رات، وہ رات بھی مغرب سے شروع ہوگی، صبح فجر تک ختم، جو رمضان کا پیک ہے۔ ہر چیز اسی رات میں ملنے والی ہے۔ آپ جتنی یہ محنت کرتے ہوئے جا رہے روزے، اور جب یہ رات آئے گی تو یو کین چینج یور ڈیسٹینی۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، ڈیسٹینی تو کچھ حقیقت نہیں ہے، یو کین چینج یور لائف، یو کین چینج یور ڈیسٹینی۔ ٹوٹل رحمت کمنگ ایئر کا ٹوٹل بجٹ جو آپ کا ہے وہ اس رات کو ملے، وہ رمضان کی رات ہے، ایک رات ہے، جس رات کے لیے پروردگار اس سورہ انا انزلنا، جو ماہ سیام کا مشہور سورہ ہے، کہ جس میں یہ سورہ وجود امام زمانہ کی دلیل بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا جو بیٹا ہے آنے والے قائم، وہ اتنی لمبی زندگی ان کی کیسے ہو؟ وہ دلیل کیا ہے؟ کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے بات کریں، لوگوں کو ہم بتائیں کہ وہ ہمارا آخری امام اتنا لمبا زندہ رہے گا، غیبت میں رہے گا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کے سامنے سورہ انا انزلنا پیش کرو۔ سورہ انا انزلنا میرے بیٹے کے وجود کی ایگزسٹنس کی دلیل ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا اسی سورے میں تم کہتے ہو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو اللہ کہہ رہا کہ ہم ملائکہ کا ایک نزول ہوتا، تنزل الملائکہ، زمین پہ ملائکہ آتے ہیں اور وہ اولی الامر کے پاس آتے ہیں، اللہ کا امر لے کر آتے ہیں اولی الامر کے پاس۔ تو کس کے پاس آتے ہیں؟ ہر دور کا امام سورہ انا انزلنا کا مصداق بن کے دنیا میں آیا۔ تو دوستو وہ ایک رات اور ایک دن اللہ نے رکھا۔ پلیز غور سے سننا، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس پڑھ رہا، اللہ سید ہاشم رضوی صاحب کے درجات کو بلند کرے، ایک پیغام دوں گا، ایک دن رکھا، ایک رات رکھی۔ رات، یہ رات میں ابھی اس رات کے بارے میں بتاؤں گا، اور دن کون سا ہے؟ وہ روزہ عرفہ ہے۔ پورے 365 ڈیز میں اللہ نے ایک رات اور ایک دن، دن بھی اتنا چھوٹا ہے، ظہر سے شروع ہوگا، زوال سے شروع ہوگا، مغرب پہ ختم۔ اگر اس دن میں یا اس رات میں جو کمنگ نائٹ آنے والی ہے رمضان کی، ڈراپس آف واٹر کے اترے، پانی کے خطرے جو کاؤنٹلیس، اتنی بھی اگر آپ کی حاجات ہے اللہ پورا کرے گا۔ یہ میں نہیں بولا، معصوم کے جملے۔ آسمان پہ جتنے ستارے، سٹارز جو کاؤنٹلیس، اتنی بھی اگر حاجت، کسی کی اتنی حاجت نہیں، اتنی بھی تمہاری دعائیں ہیں تو اس رات میں قبول ہوگی۔ ذروں کے برابر کا جو وہ بھی کاؤنٹلیس کا اتنے اگر دعائیں ہیں تو پوری ہوگی۔ وہ رات صرف اس لیے رکھی گئی کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ میرے بھی کوئی گناہ ہے۔ دوستو یاد رکھو، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت نازل ہوگی۔ اللہ کی جو رحمت، ہماری جو دعا قبول ہوتی ہے، جب گناہ معاف ہوتے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی۔ پہلی چیز یہ کرنا کہ ماہ رمضان اپنے گناہوں کا معاف کروا لیں۔ اب آپ جملہ سنو، امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، میرا معصوم امام کہتا، معصوم امام کہتا کہ اگر کسی کے گناہ، خدا نہ خواستہ کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو تو then he has to wait till روز عرفہ۔ کتنی بڑی بات
کہ یہ گارنٹی ہے اس رات میں شب قدر میں تمہارے گناہ معاف. تو اسی رات کی اس آیت سے میں نے اپنے مجلس کا آغاز کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ میرے جملے نہیں ہے، قرآن مجید ہے. اللہ کہہ رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس نائٹ. اللہ بول رہا کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، تم جان ہی نہیں سکتے. مثال دی گئی 1000 مہینوں کی، 1000 منتھس کی ایک مثال دی گئی کہ 1000 منتھس کے برابر یہ ایک رات. وہ بھی ایک ایگزامپل ہے. ایکچولی اس رات کے معرفت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا شہزادی کونین مادر حسنین سے، کہ جیسے مادر حسنین کا بی بی مظلوم بی بی زہرا کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو دوستو، تو اس رات میں ہمارے گناہ معاف ہو. اب ہم کیا کرنا اپنے مرحومین کے لیے؟ ایصال ثواب. اب میں ایصال ثواب پہ آ گیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کہ صرف اپنے گناہ معاف کروانا ہے؟ نو، اپنے گناہ تو 100% معاف کروانا ہے، 100% معاف کروانا ہے. 45 سے 50 منٹ پڑھوں گا لیکن پیغام دے کے جاؤں. اپنے گناہ تو ہم معاف کروا رہے، لیکن اب اولاد کے اوپر فکر، اولاد کی ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے اولاد کی کہ اپنی ماں اپنے باپ کے بھی گناہ معاف کرواؤ. یہ مت بولو کہ باپ کو مر کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. ڈونٹ ٹیل می 20 ایئرس 30 ایئرس ہو گئے ہمارے پیرنٹس کو مر کے، اب کیا معاف کروانا؟ نو. ہر شب قدر کو جس طرح تم اپنے، میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، جس طرح تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، جس طرح تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس رات کی رحمت کو لینا چاہتے. اگر اس رات کی رحمت نہیں ملی تو وہ بدنصیب انسان ہے. We have to prepare ourselves. اپنے آپ کو تیار کرو. پہلی رمضان سے 19 رمضان تک 3 راتیں، 19, 21 اور 23. یہ تینوں راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر کی. تو اپنے آپ کو ٹوٹل پریپئر کرنا، ٹوٹل تیار کرنا اس رات کے لیے، کہ وہ رات ایسی تیاری کرنا کہ دل میں خوشی ہونا. اور خود اکیلے تیاری مت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ تیار کرو. ٹاک ٹو دیم، sit with your kids. بات کرو، بولو بیٹا دیکھو big night is coming. کتنی اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کی دعا ہے اس رات کے لیے. تو اس رات کے لیے تیاری کیسے کرنا؟ ایک ریلیکس ہو کے مت کرو چلو میرے تو معاف ہو جائیں گے. یہ غفلت میں مت رہو، یہ اگنورنس میں مت رہو کہ میرے معاف ہو جائیں گے. ہم کو معافی مانگنا ہے. معصومین نے امام علی جیسی پرسنالٹی، علی جیسا بندہ اللہ کا، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ، علی سے بڑا کوئی نہیں، میرے مولا سے بڑا کوئی نہیں. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے اس دن دعا کر. وہ میرا مولا ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ کے بولا کہ پروردگار تیرے اس بندے کے دامن میں کچھ نہیں ہے. کون بول رہا ہے یہ؟ وہ علی بول رہا کہ جس کی محبت ایمان ہے، واجب ہے. وہ میرا مولا تڑپ کے بول رہا اس رات کے لیے. مولا ہم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کر. مولا کے گھر سے جب ہم زیارت کو جاتے ہیں مسجد کوفہ میں، سیدھا ظاہر اندر چلا جاتا جو مسجد ہے جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی. وہاں سے باہر نکل، جب ہم باہر نکلتے تو فوراً رائٹ سائڈ پہ مڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا روزہ، ان کی زیارت کو جاتے. سامنے کھلا ہوا وہ صحن ادھر نہیں جاتا ظاہر. مسجد سے نکل کے رائٹ سائڈ پہ فوراً مڑتا جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کو. جیسے ہی جناب مسلم کی جو دروازہ ہے، جو ڈور ہے، اس سے چند قدم پہلے، فیو سٹیپ بیفور، رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب ہے. کبھی میرے ساتھ چلے تو میں بتاؤں آپ کو سب انشاءاللہ. ایک محراب ہے. وہ محراب کیا ہے؟ یہ وہ محراب ہے، بتایا جاتا ہے یہ وہی محراب ہے جہاں میرا مولا بیٹھ کے راتوں میں مناجات کرتا تھا شب قدر کی، ماہ رمضان کی. ایون اگر آپ، میری خواہش ہے سننے والوں کو، یہ رضوی صاحب کی مجلس کہ جو بھی مجھے سن رہا پلیز بول رہا، یہ ماہ رمضان میں امام علی کی وہ مناجات پڑھو. آپ گوگل کریے مناجات امام علی، آپ کو مل جائے گی. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. اپنی زبان میں پڑھو. ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے ماہ رمضان کے جو اعمال کی کتاب لکھی، اس میں ٹرانسلیشن بھی کیا. آپ کو گوگل پہ انگلش میں مل جائے گی. یہ وہ مناجات ہے مولا کی.
جو امام علی اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو بیٹھ کے مانگ رہے, آپ صرف پڑھو تو اگر آپ کے سینے میں پتھر ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یہ کون بول رہا, کس طرح مانگ رہے مولا. وہ مناجات بہت چھوٹی سی مناجات that can change your life, that can change your life. عجیب مناجات ہے مولا. تو اس رات میں صرف گناہوں کی معافی ہے. تو میں اپنے لیے تو ہم مانگ رہے, ہر آدمی مانگے گا انشاءاللہ, لیکن صرف اپنے لیے نہیں مانگنا. اس رات کو جیسے میری طرف دیکھیں, جیسے تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ پروردگار forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, and give me something. اس رات میں سب مانگتے کہ اللہ we need your blessing, ہم کو تیری blessing چاہیے, تیری رحمت چاہیے. سب مانگتے ہو نا, جس طرح تم مانگ رہے نا اسی طرح تمہارا باپ, تمہاری ماں, تمہارا بھائی, تمہاری بہن لحد کے اندر سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہ پروردگار کاش میرا بیٹا میرے لیے کچھ کر دے, میری بیٹی میرے لیے کچھ بھیج. اس رات میں اپنے مرحومین کو, ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومینس, ڈونٹ فارگیٹ یور ڈیڈ, ان کی اولاد کا بول رہا, اس رات میں تم اپنے باپ کی ڈیسٹنی بدلنا. اس لیے کہ دوستوں جب نیچے لٹاتے nobody knows, کچھ نہیں معلوم ہے کہ کون کس حالت میں اللہ رحم کرے, بس سوائے رحم کے, سوائے اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں. یا رحمانو یا رحیمو منیمم 18 ٹائمز پڑھو, 18 ٹائمز پڑھو. یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم پڑھو. یہ اللہ کا عجیب نام ہے, قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ, اتنی دفعہ اللہ نے کہا کہ میں غفور الرحیم. یہ بولو یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم. یہ بھی منیمم 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ منیمم بتا رہا 18. اس کے بعد ایک نام دیتا. یہ اللہ کا عجیب نام ہے دوستو, یہ اللہ کا عجیب نام ہے. خانہ کعبہ کے اطراف جب آپ جائیں گے عمرے کو, اللہ ہم کو نصیب کرے, وہاں پہ یہ پڑھا جاتا یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. اتنا پیارا نام ہے اللہ کا. اگر تم اس کی تسبیح پڑھو تو تمہارے حالات بدل جائیں. یہ ساری چیزیں وہ مرسی کی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے. تو جب امام علی کا جملہ یاد رکھو, امام علی کا جملہ یاد رکھو. مولا کہتے ہیں پلیز لک ایٹ می. مولا کہتے ہیں جب تمہارا بیٹا تم کو لٹاتا ہے گریف کے اندر, لحد کے اندر, تم اس لمحے سے ڈرو, عبرت لو. مولا کہتے ہیں عبرت لو. بیٹا تم کو لٹائے گا اور پیٹ بتا کے ٹرن کرے گا, اپنی بیک کو بتائے گا, چلا جائے گا. وہ پلٹ کے بھی نہیں پوچھے گا کہ میں اپنے ڈیڈ کو, اپنے باپ کو کہاں لٹا رہا. نیچے لٹائے گا تم کو اور پلٹ کے اوپر چلا جائے گا. اس وقت تم نیچے سے پکارو گے, او مائی سن, او مائی سن, ڈونٹ لیو می الون, ڈونٹ لیو می الون. امام کہتے ہیں کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا, ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کہ اس لمحے سے ڈرو. اس وقت نہ تمہارا بیٹا, نہ تمہاری بیٹی, نہ تمہارے ماں, نہ تمہارا باپ, نہ تمہارا بھائی, نہ تمہاری بہن, نہ تمہاری یہ دولت, نہ تمہارا یہ پیسہ, نہ تمہارا یہ سٹیٹس, کوئی کام نہیں آئے گا. تم ہوگے, تمہارا اعمال نامہ ہوگا. جو کچھ تم کیری کر رہے اپنے گڈ ڈیڈز کو, وہ تمہارے ساتھ ہوں گے, اور جتنے بیڈ ڈیڈز تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ماہ رمضان یہ بہترین مہینہ ہے اپنے مرحومین کے لیے, اپنے ماں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنی بہن مرحومین کو بخشوانے کی. اپنی ذمہ داری سمجھو, اپنی ریسپانسبلٹی سمجھو کہ میں کوئی ایسا عمل کر دوں میرے ماں باپ کے لیے کہ میرے ماں, میرے باپ کو فائدہ پہنچے, میرے باپ کو فائدہ پہنچے. اس وقت ہر چیز, جب آپ کو پتا ہے کہ جب مرحوم کو لٹایا گیا ہوگا لحد کو بند کر دیا, اپنے ہاتھوں سے بند کیا, بیٹے نے اپنے ہاتھ سے گریو کو بند کرتا, بیٹا گریو بند ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتا, اور واپس آتا وہ بند ہو گئی. اللہ اتنا مرسیفل ہے, اتنا مرسیفل ہے کہ اس نے موت کے ساتھ تمہارے عمل کے دروازے کو بند کر دیا. تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. اتنا کریم ہے. یہی تو کہہ رہا, بار بار بولو یا کریم ہو, یا رحیم ہو, یا عزیز و غفار, یا عزیز.
وہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کا دروازہ میں نے بند کر دیا لیکن میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا. اب تمہاری اولاد، پلیز غور سے سننا، تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی جو تم کو بھیجے گی، ویسے بیٹا بیٹی کی بات کر رہا، ویسے کل مومنین مومنات، جو تم کو بھیجے گی میں پہنچا دوں گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آج آپ نے مثال کے طور پہ آج یہ رضوی صاحب کی مجلس کی، آج رضوی صاحب کی روح انتہائی خوش ہوئی ہوگی ان کے اولاد سے کہ بہترین تحفہ انہوں نے بھیجا ہے، گفٹ بھیجا ہے، بہترین گفٹ. سورہ یاسین بھی ہوا کہ جو فشار خبر کو ختم کرتا، اور مرثیہ بھی ہوا، اور مصائب بھی ہوں گے. بہترین گفٹ ہے یہ جو ایصال ثواب کی شکل میں تمہارے باپ کے لحد میں جائے. پتہ نہیں ہے تمہارے باپ کے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے، ان کے گریڈز کتنے بلند ہو جائیں گے، کتنے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے، وہ امام کی بارگاہ میں کتنا قریب ہوں گے. ایک مجلس سے ڈیسٹینی بدل سکتی ہے، ایک مجلس سے. تو اس وقت جب تم نیچے لٹاتے اور آ جاتے، اللہ کہتا کہ تم جو بھیجو گے اپنے باپ کے لیے، جو تم بھیجو، واٹ ایور یو سینڈ، واٹ ایور، یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا. مثال کی طرح میں مثال دے رہا. ایک سلوات پڑھی آپ نے، صرف میں اولاد کو بول رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ نے پڑھا اور پڑھ کے یہ بولا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. ایک سلوات کتنی دیر ہوئی؟ ناٹ ایون 1 منٹ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا. ذرہ برابر، جو نظر نہیں آتا وہ ذرہ. اگر اولاد سے میں مثال دے رہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سلوات پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، بہترین عمل ہے ان کے اوپر رحمت نازل کرانے کی. اس وقت اولاد کے ذہن میں ایک ہی چیز، پلیز غور سے سنو، اولاد کے ذہن میں ایک ہی چیز رہنا کہ میں بھیجوں کیا اپنے باپ کو. جب تک باپ تمہارا زندہ تھا، باپ جب تک ہمارا زندہ تھا، ہم ملاقات کرتے تھے، ہم فون کرتے تھے، ہم واٹس ایپ اور ای میل کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے. اب باپ مر گیا، اب تمہارا یہ واٹس ایپ کا دروازہ بند ہو گیا، ای میل کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ڈورز آر اوپن. کیسے؟ تم جب ایصال ثواب کرو گے. اب میری بات سنو، میری طرف دیکھو. مثال کے طور پہ تم نے صرف ایک سلوات پڑھی، مثال کے طور پہ تم نے سورہ یاسین بھیجا، سورہ یاسین پڑھا اور پڑھ کے کہا پروردگار اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے اور سارے مرحومین کو دے. تو اور 2 رکعت تم نے وہ نماز پڑھی ہدیہ میت کی. پہلی رکعت میں سورہ الحم کا سورہ اور انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ کوثر. مشہور نماز میں نے بہت بتائی ہے نماز کا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ ایک نماز ایسی ہے، حیات القلوب میں علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ 70,000 رحمت کے فرشتے، اینجلز اس کے لحد میں جائیں گے. یہ نماز کا بیوی کی تصویر پڑھ کے دعا کرنا. تو بہرحال جو بھی آپ بھیجیں، جیسا رمضان میں افطار کرانا، آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کتنا ثواب ہے اس کا مرحوم کے لیے. آپ نے کہا سلوات پڑھی، یاسین پڑھی، آپ نے کہا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے. تو لٹرلی نور کا تشت فرشتے لے کے نیچے جاتے. ہمارا باپ، ہمارے مرحومین نیچے، ان کو پتہ ہی نہیں اوپر کیا ہو رہا. بیٹا کس حالت میں، بیٹی کس حالت میں، کچھ بھی نہیں معلوم. وہ اپنی دنیا میں وہاں پہ. جب نور کا تشت پہنچ، اندھیرا ختم ہوتا، رحمت آتی، تو مردہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا کہ بھائی یہ کس نے بھیجا؟ تو اس کو بتایا جاتا تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے بھیجا. اس کے بعد اللہ بیٹا اور بیٹی کو بتایا جاتا. وہ اتنا خوش ہوتا کہ میری بیٹی مجھے نہیں بھولی، میرا بیٹا مجھے نہیں بھولا. اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے ہر روز، ایوری ڈے. اب ریسپانسبلٹی میں اولاد کا بول رہا مرحوم کی، اب تمہاری ذمہ داری، تمہاری ریسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی. جب وہ زندہ تھے جو تھی اس سے کہیں زیادہ اب ہو گئی. اب یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو گئے، ڈزنٹ میٹر. لیکن اب وہ 24 گھنٹے تمہارے اوپر ہے، اولاد کے اوپر ہے. اور جو بھی انہوں نے گڈ ڈیڈز دنیا میں کی، انتہائی سافٹ سپوکن بندہ تھا. ان سے میری کم ملاقات ہوئی، لیکن جبھی بھی ملاقات he was so soft spoken and always smiling face. ایک مومن کی علامت ہے، سافٹ سپوکن ہونا مومن کی علامت ہے.
میٹھی زبان سے بات، جو معصومین کا طریقہ. معصومین اتنے سافٹ اسپوکن تھے، اتنی محبت سے بات کرتے کہ دشمن آتا تھا جب ان سے بات کرتا، ان سے بیٹھتا تو محیط چاہنے والا بن کے چلتا. تو یہ صفت مومن کی بتائی گئی. عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، تم آلویز یو ہیو ٹو بی ویری سافٹ اسپوکن. کہ ایک دفعہ اگر کوئی تم سے ملے، ایک دفعہ، تو اس کے دل میں خواہش ہونا کہ اس بندے سے میں پھر ملوں. کتنے پیارے. مثال کے طور پہ آپ امام بارگاہ جا رہے، لندن میں جا رہے، دبئی میں جا رہے، حیدرآباد، کہیں بھی جا رہے، تو جب جائے تو چھوٹے بچے جو ان سے بات کرو محبت سے، تو وہ بولے کہ یار یہ انکل کتنے اچھے، یہ آنٹی کتنی اچھی، کتنی محبت سے بات کر. تو بچے خود تمہارے پاس ہیں، صرف تمہاری یہ کہہ دے کہ یہ کتنی پیاری ہے اور کتنے خوش اخلاق ہے، یہ بھی ایک وسیلہ بنے گی تمہاری بخشش کا. کہ اپنی زندگی میں اپنے چیک کرو کہ تم کتنے سافٹ اسپوکن. ہم پیسے والوں سے تو ملتے، غریبوں سے نہیں ملتے. وہ چیک کرو کہ تم غریبوں سے، بچوں سے کیسے. یہ سارے معصومین کا طریقہ تھا کہ کیسے بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی ایٹیٹیوڈ. بہرحال اسے الگ ٹاپک پہ چلے جاؤں گا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوستو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اب باپ کو بھیجنا کیا، جو آپ تحفہ بھیجیں گے، واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو سینڈ، اس میں 2 یا 3 اعمال دے دیتا. پہلی چیز، باپ کے واجبات کو ادا کرو. دیکھیے ہر انسان کے واجبات ہوتے، کتنی بھی وہ نمازیں پڑھتا ہو، جوانی میں، بیماری میں، ٹریولنگ میں انسان کی نمازیں قضا ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرو منیمم 5 to 10 ایئرس کی نماز پڑھا دو. یہ واجب ہے، بیٹے پہ واجب ہے. انڈیا میں اجارے پہ نماز ہوتی، 700-600 روپیز میں 1 مہینے کی نماز پڑھی جاتی. کسی سے بھی جو ریسپانسبل ہے، حیدرآباد میں بھی کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو نماز پڑھاتی ہیں. بہترین عمل. اس کا صرف ثواب بولتا ہوں، آپ کو ثواب. مثال کے طور پہ اگر آج بیٹے نے یا بیٹی نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے باپ کی 10 سال کی نماز پڑھا دوں گی، آپ کو معلوم ہے تم نے صرف نیت کی، ابھی پڑھائی نہیں، صرف نیت کی. اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم. تم نے نیت کی، اللہ نے اس کے نمازوں کو ختم کر دیا. اب اس سے سوال ہی نہیں ہوتا. ورنہ انسان نیچے پریشان ہوتا. اب آپ اس کو ایزی مت لو. یہ سارے معصومین کے ارشادات ہیں جو میں آپ کو بتا دوں. ایزی مت لو، یہ ذمہ داری ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے. نمازوں کو ادا کرو، روزوں کو. ونٹر میں لوگ خزاں روزے رکھتے ہو، روزوں کو ادا کرو. اس کے بعد اگر حج واجب تھا اور نہیں کیا، کر لیا تو بہت اچھا. واجب تھا اور نہیں کیا تو بیٹے پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کا حج کرائے. بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ باپ کا حج کرائے. اگر کر لیا ہے تو بہت اچھا، نہیں کیا تو اس پہ واجب وہ حج کرائے. یہ سب جو واجبات ہے اس پہ عمل کرو. پہلی چیز یہ کرو، آپ نیت کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ نیت کریں صرف، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور تمہارے باپ کے گریڈز بڑھتے رہیں گے. یہ ایک چیز ہوگی، یہ پہلی چیز. اور بہترین عمل، ماہ رمضان میں شب قدر پہنچے تک انڈیا میں، پاکستان میں کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنی ایسی ویڈوز ہیں. اگر تم نے، تمہارے ڈائننگ ٹیبل پہ ہزاروں نعمتیں ہیں، افطار کے وقت تم آتے ہو کھاتے ہو. کوئی یتیم کو، کوئی بیوہ کو، کوئی غریب کو، کوئی مسکین کو، کوئی پور فیملی کو. لیکن شیعہ اناج بھیج دو، کھانا بھیج دو اپنے باپ کے نام پہ. آپ تصور نہیں کر، یو کانٹ امیجن جو اس کا ریوارڈ ہے اللہ کی بارگاہ. ماہ رمضان میں جیسے تمہارے اوپر رحمت آ رہی، ویسی ساری کی ساری رحمت تمہارے نیچے چلی جائے گی باپ کے پاس. ایسا نہیں ہے کہ باپ کو رحمت دے گا اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل نہیں کرے گا، ایسا نہیں. اس کے خزانے میں کمی نہیں، تم کو زیادہ ملے گی. تمہارے اوپر رحمت خدا زیادہ آئے گی. دوستوں ہم کو کیا چاہیے سوائے رحمت کے؟ واٹ وی نیڈ. ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی صرف رحمت چاہیے. اگر رحمت آ گئی تو سب کچھ آ گئی، اس کی بلیسنگ آ گئی تو سب کچھ آ گئی. واٹ وی نیڈ، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. صرف بلیسنگ چاہیے، اس کی رحمت خدا چاہیے. تو اگر رحمت خدا چاہتے ہیں تو پہلے دوسرے کے لیے کرو.
یتیم اور بیوہ کے لیے میری ریکویسٹ ہے ان کی اولاد سے، میری ریکویسٹ ہے ان کی اولاد سے. آئی نو وہ لوگ کر رہے ہوں گے، پھر ریمائنڈ کر رہا کہ بہترین موقع اللہ نے ماہ رمضان میں تم کو دے دیا کہ رمضان کی شب قدر آئے تک تمہارا باپ اس منزل پہ پہنچ جائے گا کہ جہاں میرا معصوم امام بیٹھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرے. تو اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ کسی غریب کو کھانا دے دو، کچھ اناج بھیج دو، کچھ چاول بھیج دو. بتا کے نہیں بھیجنا، بول کے نہیں بھیجنا، خاموشی سے بھیجو، بھیج دو. اگر جب کوئی بھوکا پتا نہیں افطار میں روٹی ہے تو سحر میں اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اور میرے دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں ہیں. اگر تم چاہتے کہ تمہارے روزے بھی قبول ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارے باپ کے درجات بھی بلند ہو، تو بہترین اس میں عمل یہ کہ غریب کو یہ مت بولے ہاں میں تو کرتا ہوں. نو میں کرتا ہوں نہیں. اگر آپ کرتے ہیں تو ایک کو کر رہے نا، دو کو کر رہے نا، تین کو کر رہے، چار کو، زیادہ سے زیادہ کرو. روح کے لیے بہترین اعمال میں یہ عمل ہے. سورہ یاسین ایوری ڈے پڑھو، پوری اولاد کا بول رہا، ایوری ڈے سورہ یاسین پڑھو، اور یہ دعا کرو کہ پروردگار اس یاسین کا ثواب میرے باپ کو دے دے. اور جملے میں غور سے سن، اور اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہو، سورہ یاسین فشار خبر کو بچاتا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. پھر بول، اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یاسین ایک ایسا سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جو فشار قبر کو، تو روز جب آپ قرآن فشار پڑھتے، یاسین پڑھتے، تو یہ دعا کرنا کہ پروردگار اگر کسی مومن کے اوپر پوری دنیا میں فشار ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے اس کے فشار کو ختم کر دے. آپ کو میں مثال دے رہا، آج سے آپ نے شروع کیا، 10 سال تک، مثال کی طور پہ 20 سال تک آپ نے روز سورہ یاسین پڑھا. اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ کا بیٹا لے کے جا کے آپ کو نیچے دفن کر دیا، آپ کی گریو بند ہو گئی. نیچے تو اندھیرا ہے، نیچے تو وحشت ہے. جس کی 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، ابھی رضوی صاحب کے انتقال کے اوپر آپ نے سب نے 2 رکعت، ان کی اولاد نے نماز پڑھی ہوگی، سبھی پڑھتے ہیں 2 رکعت وحشت کی نماز. تو وحشت ہے اسی لیے تو ہم نماز پڑھتے. یہ اس سے ڈینائی مت کرو کہ وحشت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، میں تو بڑا نیک ہوں. یہ ذہن سے نکال دو. ایک مرجع وقت مرا تو اس کے لیے بھی وحشت کی نماز پڑھی گئی. ایک معمولی شیعہ مرا، اس کے لیے بھی وحشت کی نماز پڑھی گئی. وحشت کے معنی کیا؟ فیئر، وہ خوف، وہ ڈر نیچے جو ہوگا. تو اس کے لیے کہا گیا کہ جب بیٹا لٹائے گا تمہارے لیے کوئی وحشت کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے. جو تم نے 20 سال، مثال دے رہا جو 20 سال تم نے سورہ یاسین پڑھا ہے، وہ سارا سورہ یاسین کو اللہ حسین و خوبصورت صورت بنا کے نورانی تمہاری لہد میں بھیج دے. تمہاری لہد روشن ہو جائے گی، وہ وحشت ختم ہو جائے گی. تو اس وقت مردہ پوچھے گا کہ بھائی یہ تم ہو کون جو اتنا میرے اوپر کرم کرو؟ تو وہ لوگ بولیں گے کہ تو زندگی میں سورہ یاسین پڑھتا تھا نا، اللہ نے آج تیرے لیے ہم کو بھیجا ہے، اب وہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. میں ان کی اولاد کو بولا کہ باپ کے لیے فار یور ڈیڈ. اور بھائی ان کے چہروں تک سورہ یاسین ضرور پڑھو، اور پڑھ کے یہ مت بولو کہ میرے باپ کو صرف فائدہ پہنچے. نہیں، بولو اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کو اس یاسین کا ثواب پہنچے. اگر کسی پہ فشار ہو رہا تو اس کو ختم کر دے، اور میرے باپ کو اس کا فائدہ. اندازہ نہیں ہے رحمت ایسا پہنچتی ہے باپ کی لہد. اب صرف وہ مرنے کے بعد میرا مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا، اب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا دنیا والوں کا. کتنا بڑا جملہ. اب اگر آپ سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمہارا باپ تمہارا ڈیپینڈنٹ. میں سوچ سکتا میرا باپ میرا ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ ہو اولاد کا ڈیپینڈنٹ باپ ہو جاتا کہ جو بچہ بھیجے گا وہ ملے. مجبور ملینز آف ڈالر بینک اکاؤنٹ میں، لیکن سب بند ہے گیا. اب نیچے کا اکاؤنٹ کھولنا ہے. نیچے کے اکاؤنٹ کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی اولاد کا.
کہ جو اولاد بھیجے گی وہ لے گا، سلوات کا تحفہ بھیجے گی تو لے گا، مجلس کرے گی تو لے گا، یتیم کو کھلائے گی تو لے گا، کسی بیمار کے لیے دعا پیسے دے گا وہ تو لے گا۔